Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Nabiul Ummah wa kashiful ghammah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya Allah, nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam Watina magat sa'alna min atayakal hisam. Semoga duduk kita, kumpul kita tidak sia-sia, tapi ditulis sebagai amal ibadah. Karena apa? Karena cinta. Cinta dengan siapa? Penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir pada acara wafatnya khalnya Kiai Mustafa. Kenapa hadir khalnya Kiai Mustafa? Karena Kiai Mustafa adalah pengikut Mustafa. Rasul, namanya Rasulullah itu banyak. Muhammad, Ahmad, termasuk Mustafa. Ini khalnya Kiai Mustafa. Tuan rumahnya Kiai Mustafa. Yang ceramah Habib Mustafa. Alhamdulillah. Semoga kita jadi atba'ul mus. Man ana laulaku. Ya Allah. Man ana sapa aku. Lek basa Madura. Siapa kaula? Iya. Siapa saya? Betul. Laulakum, siapa aku jika bukan karena para kiai saudara? Siapa kita jika bukan karena para ulama saudara? Kita kering. Operator sentimen 02 maksudnya. Iki wis merah putih si menang 01. Nggih. Lah ape 02 ape? Kiai Mustafa 01. Sing kono 02. Habib 03. Persatuan Indonesia. Itu penting Bapak, penting persatuan Indonesia. Kalau nggak bersatu saudara, niki hal orang tadi. Percaya Bapak sampean? Kalau bersatu, para anak-anak Kiai Mustafa leko kumpul gawe hal rukun sadulur, kumpul masyarakat bersatu kita sukses dan jaya. Allahumma amin. Allah Soekarno ambek itu. Tahu. Kita doakan Kiai Sadi lancar aman insyaallah. Tapi bosan 02 mantuk bosan. Gitu Gus. Allah ya tawil umur insyaallah. Seneng ambek kiai wis. Terus ora usah macam-macam seneng ambek kiai selamat sampean. Saya boten sampean. Nggih. Lho, sing seneng ambek kiai niku sapa santri kok boten? Kabeh harus seneng ambek kiai. Karena kiai adalah penyambung lidah, penerus ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daerah seneng kiai berartilah seneng kanjeng Nabi. Manifestasi dari cinta kepada Nabi adalah cinta dengan penerusnya, yaitu para ulama, para kiai. Lek gak seneng kiai, nun sewu, sial sampean. Rungu sampean.
cok ngocak. Ora loro kiai ben oh angkor. Enggi loro kiai siapa siapa sampean baik rano sampai kiai tidak peduli santri polisi ya harus noro sampai kiai krungu polisi makanya nek ana kiai salah aja ditangkep walet sampean ini biar dengar polisi-polisi semua harus cinta kiai Indonesia atas perjuangan para kiai darahnya kiai merah putih. Ini merah putih kan gratis saudara, bukan gratis. Di balik merah putih banyak darah para ulama para kiai saudara. Makanya sampean bela merah putih krono bela kiai ngono. Ojo mana kok polisi bupati gubernur kabeh pejabat seneng kiai barokah selamat. Bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, presiden pun harus hormat kali kiai. Teko Pak Jokowi tak akan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi harus hormat kalau kiai. Gak hormat kali kiai sampean presiden lah kualat sama kamu. Teko alhamdulillah presiden di sana kiai. Tapi repot gitu. Takbir. Kiai itu tak apa. Kiai itu bebas. Wong ana kabeh ceramah kok takbir. Ya enggak apa-apa wong kiai. Sampai lho macam-macam kualat. Kiai itu beda. Sampai bojo ya enggak usah akeh-akeh siji. Jadi nek kiai apa gak apa-apa. Ibu kiai. Lah, sampean Bib, lah kok dobel. Wong kula kiai Bib. Dadi Gusmu iku kiai. Kiai Sadi kiai. Kiai Bulu Lawang. Kiai sinten Gamburi. Ini kiai. Lah kiai tambah habis double. Macam-macam meremot kan. Alhamdulillah. Istri ini senang kali Kiai Mus Tofa, insya Allah barokah. Ada nih. Lah seneng niku pripun Habib? Apa dasarnya seneng? Ya apa carane seneng? Ngikuti napa ingkang dilampahi tiang-tiang ingkang kita senengi. Makanya kiai-kiai niku diholi karena nama perbuatannya sae. Makanya diadakake hal supaya napa dibaca manakib riwayatnya untuk dicontoh ditiru. Gak hadir khalid tok mikir berkat tok ora. Kiai Mustafa niku wong akhlak tata krama, apik ambek tangga. Sampeyan buyar kok elek ambek tangga, ra beres sampeyan. Krungu. Kiai Mustafa niku gak tahu utang gak bayar. Sampeyan panitia hal utang gak bayar. Paham nggih? Lah, kenapa apa kiai itu diholi karena niru napa ingkang dilampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Abu Syafi bil yatimi wal armalah. Ngono Kanjeng Nabi. Paham?
Kanjeng Nabi niku sangat sayang kali para fakir miskin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sangat sayang kali Abu Syafiq dari bapak kang raket marang para rondo lan yatim. Nggih. Makanya yang fakir miskin sing saya. Ambek yatim ambek rondo sing rondo sing tuwa. Kalau saya ambek yatim yo ngelirik kopi. Abu Syafiq bil yatimi wal almara sangat menghormati, menyayangi, bahkan itu merambah kepada sahabat-sahabatnya, anak didik Rasulullah. Kalau eling zaman Sayyidina Ja'far, hingga ada julukan At-Tayyar. Ja'far niku derekipun Sayyidina Ali. Sedo pedal perang Mu'tah. Pas sedo niku ya mbake duwe anak cilik jenenge Zainab. Rasulullah tanpa diberitahu oleh kurir bahwa Ja'far meninggal, Rasulullah sudah tahu, langsung menemui istrinya. Sahabat-sahabat mengikutinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Disampaikan kepada ibu istrinya, suamimu Ja'far ini berita duka, Ja'far telah syahid, meninggalkan kita semua. Namanya istri nangis lah. Anaknya masih kecil, kalau pandini ibu ya Ummah Zainab. Sahabat yang lain teriak, ya Rasulullah, analah ya Rasulullah. Zainab kan aku ya Rasulullah, tapi ya anak ya Rasulullah. Dari Sayyidina Ali Raiso, tapi anak ya aku. Dari Abu Bakar, Raiso, tapi anak ya aku. Kabeh rebutan Pak. Niki lho Pak, niru niki lho Pak sing larang. Napa dawuhe Rasulullah? Ora kanggo awakmu kabeh, Zainab tak pek anak. Ngono. Niki urusan siji napa? Ya yatim. Kanjeng Nabi sangat sayang dengan para yatim. Kanjeng Nabi sangat sayang dengan fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wingi kantuk kabar dugi kanca teng Jakarta, daerah Tangerang. Urusan wong melarat, Pak. Kula dikabari iki kula nangis. Nangis itu basa Madura ya, Bu. Nangis. Oh? Waduh. Nangis. Cek nangis kok. Kenapa sampai nangis? Oh no, ini cinta nih Pak. Perintah Kanjeng Nabi dikongkon kurban supaya kanggo fakir miskin. Ono wong wedok wis tuwek tukang mungut sampah. Dolek botol akuane lho, Pak. Apa? Apa jenenge? Pemulung. Niku nglumpukno dhuwit teko hasile pemulung, dolek sampah dikelompokno selama 5 tahun, duwite dicelengi, nglumpuk 10 juta diserahno masjid kanggo tuku wedhus. Nangis kula. 10 juta itu oleh wedhus loro, Pak. Lek 5 jutaan. Sing wedhus gede-gede. Lek wedhus biasa oleh 3, Pak. Ngene, Bang. Duh, niku lek Habib, niku lek kiai, niku lek kaji, pantes Pak, niki wong melarat kepingin niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sak ngoten nglumpukno 5 tahun. Lagi to hadir kol ngaku seneng-seneng Kanjeng Nabi, montore 5. Tuku wedhus sik minyak. Nggih ta, Bang? Kula izin awak kula ki ambak mboten jenengan. Kula iki tuku wedhus kula kurban. Piro wedhus iki? Kang, 3 juta, Beb. Boleh kurang, Pak. 3 juta ngono. Nggih, kok mama ben tak potong 200. Moto kok iki lho. Lurus tengah. Kula dhewe. Lah sampean pasti. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau tak cerita urusan seneng deh, seneng kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumiyin itu enten sahabatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki babakan seneng. Wis penting seneng ambek kiai selamat tiga. Seneng kali kanjeng Nabi. Sinten niku sahabate asmanipun Zahid. Sinten? Zahid. Zahid ini sangat cinta dengan Rasulullah. Tapi dia seorang yang fakir dan miskin, melarat wis total melarat. Tenger-tenger nang ngarepe masjid. Kanjeng Nabi liwat. Delok niki Zahid mboten gadah omah. Tak di bungkong. Bener-bener tak di bungkong. Tedunge di masjid si Zahid ketemu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disokong kali Rasulullah. Assalamualaikum ya Zahid. Waalaikumsalam ya Rasul. Kok sendirian Zahid? Kenapa kamu Zahid? Wong larang itu senang denger-denger. Kata-kata kok sendirian ya Zahid? Jawabannya dahsyat. Ana ma'ar rahman ya Rasul. Kula kali Gusti Allah ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Iku denger-dengere sahabat ya. Denger-dengere apa? Kali Gusti Allah. Sampean denger-denger mikir utang. Bukan itu maksudku Zahid. Aku tanya kepadamu, engkau sendirian, maksudku kenapa engkau tak kawin? Iya Rasul. Boten kada bondo ya Rasul. Pengomahe ra duwe ya Rasul. Duwe ya ora ono ya Rasul. Apa malih wajah kula gak mendukung ya Rasul. Zahid iki sahabat boten ganteng, Pak. Sahabat itu ono sing ganteng, ono sing boten elek, gak apik. Nek bocah sahabat kok elek iku ora pantes. Orang ganteng kata mawon nggih. Oh iya, ana uang kok apa? Kuru ya gak capek. Nek ana wong ireng gak capek putih aja celong bet. Aja, iku nyakiti hati Allahumma sholli ala Muhammad. Si Zahid ini orangnya gak ganteng. Hitam gak ganteng bisa, melarat bisa. Kemudian kanjeng Nabi, kenapa kau gak kawin Zahid? Ya Rasul, aku gak ada harta, aku tidak punya apa-apa, wajahku sedemikian rupa. Siapa wanita yang mau nerima aku ya Rasul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah langsung Pak, ini melas. Napa jawabannya kanjeng Nabi ngadepi wong sing setengah putus asa kaya ngeten iki? Mboten kok malah ngawur jelas gak kayu wong potonganmu kaya ngono. Enggak, Pak. Niki penting niki. Makane para ulama, para kiai itu mboten kaya ngono. Lek ana wong kaya ngono terus ora digedhekno atine. Nggih, disemangati. Aja malah kowe jelokno. Itu sugesti bahaya. Ana uang loro. Sampai nyambah, oh Ji, loro aku yai, Masya Allah. Lihat dulu wajahmu, waras itu. Kalau loro ini, waras. Mending waras temenan Pak. Semangat hidupnya. Lo sampai enggak ya, dulu uang loro. Modelnya ini mati dulu modelnya. Mending mati lah. Oke, dari bikin sugesti ya, baik. Akhirnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya Rasul, yang penting kau punya keinginan ya Zahid. Gak ada ya Rasul. Kalau Zahid itu mudah ya Zahid, gampang Zahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Gampang itu. Kalau kau mau ya Rasul. Rasulullah langsung jemput kertas, kau nulis sahabat. Tulis. Kertas dilempit, dibaringin. Zahid, ini surat hadis warga arsil
ila Syekh Said. Ono sahabat jenenge Said. Arsil hadhil warakah ila Said. Kirim surat itu kepada Syekh Said. Lah Syekh Said ini wah wong sugih nang Madinah. Wong ningrat, wong terhormat, orang kaya di kota Madinah. Kirim surat itu kepada Syekh Said. Jadi kok dawuh ya Rasul. Niki lho Pak, niki penting iki. Nggih, apa? Ojo bantah Pak dikon kiai. Krungu. Sampeyan bantah kok pengen barokah. Dikon Gusmu apa wae lulu to barokah. Dikon kiai Sidik. Wow, Gus Sidik itu nggih bojone Mbak Mustofa. Jadi kalau kiai ora usah bantah. Kiai gak bakal ngomong elek. Lah kok dikek 01 ya mesti ini. Nggih. Wis gak usah bantah Mbak Kiai. Niku didikan yang ahli sunnah wal jamaah. Boten bantah sahabat Zahid. Surat diterno, diketok lawan. Kebetulan waktu itu di rumah Syekh Said banyak tamu. Ngetok lawan dibuka no, tapi boten diaturi mlebet krana temebet kata tamu. Ditakoni Zahid. Nggih. Anu, ya Said, Ami Said, Bapak Said. Inggih lho Zahid. Ada apa? Anu, nyampaikan salamnya Rasulullah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Rasulullah salam sama aku. Kali ngeterake surat niki dugi Rasulullah. Hah? Rasulullah kirim surat aku. Masya Allah, ya ampun. Niki lho Pak, hormat Pak. Nggih. Niku hormat, ya ampun. Makanya nyambung merah putih. Nggih. Merah putih ngerek pedhot kaline lugur. Cekel nyambung. Ini ada apa? Ngambung para kiai. Sing belani merah putih niki kiai. Paham nggih? Mbok tetep merah putih ini. Merah putih niku kain, tapi itu simbol. Jangan salah paham. Konsen, aku takut sampai kabeh wong kok wong Pasuruan. Bendera itu kok kain apa? Kok kain. Kain putih campur abang. Lek kain bekas itu jenenge apa? Hah? Kain bekas jenenge apa? Gombal. Bahasa Madura ya? Beser. Cerbek. Cerbek kan pulang. Rombeng, kain bekas itu gombal. Kalau kain putih bekas gombal, merah bekas gombal. Tapi lu hebu. Weh digabung, jadi merah bu. Ojo macam-macam sampai. Nggih, niku simbole bangsa kita. Ana wong nginjak-nginjak merah putih padha-padha nginjak-nginjak sirahe kita, kepala kita. Apa jenenge iki? Ketek. Merah putih injak-injak itu sama dengan nginjak-nginjak cetak di sampean. Paham nggih? Makanya marah. Hormat. Makanya ada kiai nek salaman hormat ambung tangane. Ambek kiai salaman dianggap kancane lah. Gara-gara DPR. Gaya. Kene opo? Operator ini tak beres. Halo, tes. Lanjut. Hormat. Kalau ini pasuk ini. Oh, tambah sampai maghrib gitu ya. Kalau sanjane wae enten kiai Sidik 5 menit. 5 menit aku teko Jawa Tengah kono 5 menit. Ongkose piro ngawur.
Lanjut iki. Oh, lanjut Gus. Kula niku lek ngaji gak kena diatur, Pak. Makane ngundang kula wis gak usah ngatur-ngatur sakarepku. Lho kula niki cinta kaya Kiai Mustofa. Kula wau dalu jam 1 tasik ten Blora. Setengah loro niku ten Blora. Untung ana tok. Lho karo Kiai Jokowi nek. Umpama gak ana tok kerambat kula. Liwat Ngawi, Madiun, Sragen. Tujuan kula siji tok jeneng kali Kiai Mus. Lho ngono kok. Kita ceramah 5 menit. Ngawur kan dia. Penting niate kula seneng nggih. Seneng yo nyenengno sampeyan kabeh. Turun karuan kalau karep aku tekon nek. Ala aku meneng ati, Allahumma ngamin batuk kuwe. Ya apa sampeyan iki? Omong Habib mati amin. Habib ambek kiai bae mati, gaur ngono. Cek iso ngrumati sampean, ndongakno sampean. Amin. Krungu nggih. Kiai Maimun iku umur 94 kan sedo. Dongake Gusmu 90. Gus amak Husaini 90. Amin. Oh, nggih. Gus Dawa sedo susah kita. Ngene apa nggih? Dongakno anake Kiai Musa panjang umur kabeh. Habib Ahmad 90. Dawa umur. Tapi aja dawa umur tok, karena bojone. Bagus. Suratnya itu diambung. Makanya lek ketemu kiai tangannya diambung. Ojo lek melarat tok, tak titeni. Sing ngambung-ngambung tangan niku kula niku biasa sing melarat. Sing soge-soge gaya. Gara-gara motore anyar tuku Alphard. Hormat wis gak iso. Alphard itu teko seng teko black padha ambek wajan dul. Gak ada. Gayamu itu kredit gaya lah. Rumahnya kaji-kaji itu terus sombong ambek kiai marah kapok sampai gitu lo betul nggak kenal atau nggak sobi kabeh tapi dia sobi aja lali DPR yang ngono dorong babi bongkok jengking nanggungnya kiai barang babi diundang host tak kok ojo mana kok DPR kabeh kula warang ngoten iki. Kalau wis ora urus, yang penting kalau ngajak sedang ambek kiai. Menteri kayak presiden kayak kalau ora urus. Mau Prabowo, mau Jokowi gak urus. Jokowi dadi, apik khianat ambek kiai kualat. Lho iku catet omongane Habib. Lho ditangkap, sing nangkep kualat. Beres. Nggih. Kula ini mboten urus. Kula seneng kali presiden gara-gara kiai. Kula seneng Indonesia gara-gara kiai. Urip kula gara-gara kiai. Seneng kali para ulama, seneng kali kiai. Niku seneng kali Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis gampang urip nggih. Hormat kali kiai. Tangane diambung. Ojo diambung tok, ana lemeke. Ambung tok ke tangane kiai ya. Wah, itu lah kiai mata duiten iku lah pikiran kotor sampean. Ambek kiai duwe hidupno fakir miskin ngono lho. Jadi kiai itu hanya penyalur. Iku kiai sing tenan, kiai sing gak pakai dikantongi. Alhamdulillah. Oh akhirnya Pak, Masya Allah, Masya Allah Muhammad. Akhirnya dibuka surat itu kali si siapa? Sae dibuka oleh desa. Ketika dibuka, bingung isinya. Kenapa apa? Kalau isinya ini kan Pak, gak boleh kanjeng kan suratnya kan? Ya Said, yang membawa surat ini, siapa? Zahid. Melang, Ganggan, yang membawa surat ini kawinkan sama anakmu.
surat Kanjeng Nabi tapi perintahin sing gawa surat iki kawin ambek anakmu. Lah, si Said iki Pak duwe anak wedok. Ayu. Radin Pak. Oh, Radin. Radin banget itu Pak. Cantik banget Pak. Radin salah. Oh, Radin salah. Radin salah. Namanya Zulfa. Nek kan? Wong wedok itu bine Radin salah. Nek kan? Bine namanya Zulfa. Dilihat kawinkan yang membawa surat ini dengan putrimu yang bernama Zulfa. Tapi dia mereka Rasulullah menang dia baik. Loh, ngono itu dilalah. Masya Allah, Zulfa kau adoan. Ayu kan bapak ini. Ada si umur 17 Pak. Oh, ayu-ayu ini Pak. Melayu kan bapak ini. Apa? Bapak bahasa apa dulu ya? Bapak ya? Melayu sih siapa? Zulfa menuju ayahnya. Bapak. Radin Pak. Wong ayu itu biasanya ngalem-ngalem Pak. Tamunya nggak disuruh masuk. Si siapa? Si Zahid. Kayak Zulfa. Iya, ki calonku ini. Bapak kasihan Bapak. Tamunya suruh masuk Bapak. Zahid seneng ya. Si Zahid tolak-tolak. Zulfa, iya Bapak, kasihan tamunya, suruh masuk Bapak. Masa kasihan di rumah tamunya Bapak? Si Zahid ketakutin. Nah, iya Bapak, kamu tahu nggak? Apa ya? Ini anak muda membawa surat untuk ayah. Kenapa ayah? Dia mau minta kamu. Ayah? Iya, nah. Arek iki ada jaluk awakmu. Ayah. Aku dikawin bersama dia ya Allah. Aku putih, kono ireng anakku. Tapi zebra. Loh kan nggak salah. Uang memperbaiki keturunan itu ya boleh calon sing pantes kaya ngono. Lah iki pun Pak kita lho. Kita lahir goreng. Lu penangis ayah. Berapa banyak laki-laki bangsawan, hartawan meminta aku ayah. Aku tidak mau, aku belum nikah ya. Aku lapar seperti ini. Cek Pak Zahid Pak, hancur hati di Zahid Pak, lemes Pak. Lemes ya Allah, ditolak mentah-mentah. Napa dawuhne Syekh Said? Zahid, bukan aku menolak perintah Rasulullah. Zahid, bukan aku menolakmu. Bukan aku menolak perintah Nabiku Rasulullah. Tapi anak gadisku yang tidak mau. Apa yang mau dikata? Aku mohon maaf Zahid, sampaikan salam takdimku kepada Rasul. Aku bukan menolak, tapi Zulfa tidak mau. Si Zahid ringklu, si Zulfa mau. Ayah, kenapa putriku? Ayah, kenapa? Ayah, kok bilang Rasulullah? Iya anakku, anak ini minta karena perintahnya Rasul. Ayah, aku mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa sampean. Gak mikir elek wong Pak. Ora mesti ngongkon Rasulullah Pak. Niki lho cita Pak. Ngono lho Pak. Paham kan iki? Zulfa walaupun gak ganteng melarat pisan, tapi krono sing ngongkon Rasulullah rela untuk hidup semati
dengan si Zahid walaupun mukanya sedemikian rupa. Karena apa? Cinta. Man ana laulakum kaifama ahwakum. Ya Allah, gak terono kiai sampean gak Islam Pak. Cinta Pak. Wis eling ngomongan kula nggih, cinta kali Kanjeng Nabi, cinta kali kiai. Delok Zulfa, ngalah demi perintah karena cinta Rasulullah. Tidak apa-apa dapat uang larang, tidak apa-apa dapat uang gak ganteng walaupun dhek ayu. Ngono Pak. Rungu nggih. Allahumma sholli. Zahid kau diterima. Maksudnya Zulfa sudah mau sama kamu. Yes. Mulai lu Pak. Wah, Zahid itu diterima Pak. Oleh wong anak wong sugih, bangsawan, ayu pisan kok rabi salah Pak. Oh, mulai koyo ngawak Pak, miber Pak. Miber Pak. Sampai ke masjid baru sadar dia baik, gak duwe omah. Gak duwe. Tandi pesek. Oh. Bermana kawin bini Raden Sarah tadi pesek. Bingung dia, kamu bingung. Nyekal kamu, nyekal. Hah? Lagu cetak, mikir. Sisa, pesek siapa? Wah, hancur pesona tolong. Rasulullah lagi Rasulullah. Zahid, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasul. Kok guyang-guyu kan gitu. Ya apa ceritane? Diterima ya Rasul. Beres wis. Rasulullah melok guyu. Delok wong seneng melu. Orang baik itu Bapak, kalau melihat orang seneng melu seneng. Hasil ya Rasul. Tapi anu ya Rasul. Kenapa? Tak dipesang. Kalau masalah Rasulullah, Rasulullah. Makanya kiai-kiai itu niru Rasulullah. Kayak orang gak duit itu dikek ya Rasulullah. Makanya sampai gak duit minta sama. Loh iya. Tapi jangan bohong. Gak ada orang gak masuk rumahnya kiai lapar juga ada. Pasti makan sampai. Oke? Karena apa? Karena pengikut Kanjeng Nabi susah masuk rumah kiai, pulang bahagia. Allahumma. Gak kayu rabi, masuk rumahnya kiai. Lapor kayu rabi, didolek ke santri. Allahumma. Itu. Gak ada pesek ya Rasul. Jangan dipikir. Abdurrahman bin Auf, sahabat itu. Utsman, itu kabeh sahabat itu. Rene. Iki Zahid akhirat tadi mesa. Uangnya kumpulkan, nyumbang. Bukan untuk Nabi, untuk kepentingannya Zahid. Maka saya ada pengajian, kiai ngomong, Ji, nyumbang paham ya? Untuk kepentingan bersama. Akhirnya Zahid dikai duit ngelumpuk akeh, berangkat nanggone pasar. Tuku apa? Persiapan lebaran. Ternyata pasare tokone tutup kabeh. Toko tutup Pak. Toko tutup. Kenapa kok tutup? Perang. Perang. Kamu gak dengar? Rasulullah sudah ngomong kan, ada perang ini. Orang kafir mau nyerbu Madinah. Ya Allah. Kasih doa. Banyak masjid, sampai di masjid sahabat-sahabat sudah mengasah pedangnya. Apa yang dipilih Zahid? Rabi apa? Perang. Kira-kira sampean. Ayu, tadi.
rabi perang. Zahid, apalah arti wanita, apalah arti cantik jelita dibanding Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuannya kawin karena Rasul, sing laki-laki ninggalkan wanita karena milih perang. Berangkat perang. Gak gitu? Kawin. Karena apa? Lebih cinta kepada Nabi daripada istri, lebih cinta kepada Rasul daripada harta, lebih cinta kepada Rasul dari segala-galanya. Rasulullah yang nomor satu, saudara. Allahumma. Jangan karena politik kau tinggalkan Rasul. Luar gini lah. Nggih. Melu Nabi, Pak. Melu Rasul, Pak. Bukan hanya karena politik, bukan hanya karena kepentingan dunia. Kita tinggalkan Rasulullah, kita ikut Rasulullah, saudara, karena yang memberi syafaat kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai delok Zahid, wong wedok ayu ditinggal, milih perang. Ketika perang, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai, apa yang terjadi? Rasulullah mengontrol pasukan-pasukan yang telah gugur di medan perang. Dari kejauhan terlihat mayat Zahid sudah tergeletak. Kaget Rasulullah. Zahid diparani oleh Rasulullah. Zahid. Rasulullah udah lepas di malam perang. Dipikirkan Nabi deh. Kok malah perang? Mati lah. Mati Zahid Pak. Gak digoreng dulu Pak. Dipangku oleh Rasulullah Pak. Dirusuk-rusuk gitu. Ya nangis Rasulullah. Engkau ingin kawin Zahid, dapat wanita yang cantik jelita Zahid, tapi engkau malah milih ikut perintahku Zahid. Kau tinggalkan calon istrimu yang cantik jelita hanya karena mengikuti Muhammad ibnu Abdullah. Alangkah mulianya engkau Zahid. Terus nangis Rasulullah Zahid. Loh, padahal nangis niku sahabat-sahabat kayak nangis kabeh Pak. Nangis. Tapi kok gak nangis? Nangis ya Allah Zahid. Sing kok koyo itu lagi Zahid. Ketika nangis begitu ada yang aneh. Rasulullah melengos ngene Pak. Nih nangis ambil melengos terus guyu Rasulullah. Air mata masih ada di matanya. Wajahnya tersungging senyuman. Guyu Rasulullah. Sahabat tanya, "Ya Rasul, kan gimana kan? Engkau nangis, engkau ketawa. Kenapa ya Rasul?" Sahabatku, aku menangis karena sedih ditinggal sahabat tercintaku Zahid. Dia memilih aku daripada wanita yang cantik jelita. Aku ketawa karena melihat bidadari yang cantik jelita turun dari surga menjemput Zahid. Ketika turun, roknya tersingkap bidadari itu, maka aku malu melihatnya. Ngono ya. Kanjeng Nabi kata wong wedok roknya tersingkap ngene loh. Sampean mauludan asrokolan malah mendeli. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya apa? Intinya cinta. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Kita cinta Kiai Mustafa karena kita cinta dengan Rasulullah. Artinya duduk kita bersama di sini adalah gambaran cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang terakhir, Habib nih kan, ngaji nih kan, praktek. Seneng Rasulullah nih kan, senengane bagi-bagi Bapak. Tung-tung pesek. Kalau ketemu orang tung-tung pesek, nyenengak. Eki, Habib sekarang mau tung-tung pesek. Mau sampean? Mau. Mata duri tenan. Yang bisa jawab Habib dapat hadiah. Angkat tangan ya. Calon mertuanya Zahid namanya siapa? Syekh Said. Ambil. Cepat. Ya Allah.
Calon mertuanya Zahid adalah Sa'id. Tak tambahi lagi karena perhatian dengan ngaji, tapi syaratnya kalau bisa jawab lagi. Kalau bisa jawab lagi berarti uang semua sampean. Tapi kalau nggak bisa jawab lagi balik kabeh. Ya, siap. Apa namanya sampean? Amir apa bilang? Amir. Gini aja, gak usah sini, capek sampai gitu. Ya, Amir apa hilang? Bungkara sampean di mana? Jadi Rejo. Ya. Pertanyaan kedua, kalau bisa ambil semua, kalau nggak bisa balik semua. Ya. Pertanyaan kedua, Syekh Sa'id adalah calon mertua dari Zahid. Zahid adalah sahabat yang miskin, tidurnya di masjid. Pertanyaannya, siapa lagi sahabat yang miskin yang tidur di masjid? Yang lain itu. Kalau bisa sahabat melarat sing turune nang masjid. Kalau kiai sering menerangkan ahlus suffah. Kelompok sahabat Nabi yang nggak punya rumah tidurnya di masjid. Bukan Zahid saja, ada yang terkenal. Siapa dia? Kalau bisa ambil semua. Ayo. Tak hitung 3 kali. Yang bisa jawab, ambil semua. 1, 2, 3. Apabila gagal. Apa yang enggak? Siapa? Bilal punya rumah. Ngawur itu. Siapa? Ja'far. Ja'far Sofi. Siapa? Uwais Al-Qarni bukan sahabat, dia tabi'in. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Siapa? Angkat tangannya, tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Hah? Abu Hurairah, betul, Abu Hurairah. Sini, cepetan. Cepetan. Balas sampean. Balas. Tenang. Namanya sampai tahu? Muhammad Saryadi. Muhammad Saryadi. Ini sekaligus 17 Agustus. Perayaan Agustusan yang bisa dapat hadiah, ya. Nah, sampai jawab ya, Pak? Abu Hurairah. Sampai ngawur apa memang tahu? Hah? Bisa? Oh iya, betul, Abu Hurairah. Duit kena sampai semua. Tidak boleh bantah sama dia ini. Wah, sampai masuk ke kantong buat umroh itu. Tapi mau berangkat umroh apa enggak? Apa dia yang umroh? Sampai enggak usah. Saya. Oh, saya. Tak tambahin lagi. Merah. Ayo. Dikasih HP barokah. Ya. Kantong. Enak ngaji. Esek ya. Gak usah, apa? Saryadi, tak tambahin lagi 100.000. Ya. Tapi kalau bisa jawab. Selanjutnya, kalau nggak bisa kena atau ilah semua. Atau ilah, ya. Kalau Saryadi nggak iso, kena sampean. Ya, gue sampean dulu wae. Allahumma kaiso. Pertanyaan terakhir. Abu Hurairah itu periwayat hadis. Rasulullah SAW punya sahabat Abu Hurairah, punya sahabat banyak. Salah satu sahabatnya Nabi yang menjadi panglima perang yang sangat terkenal, siapa namanya? Yang lain diam. Kalau nggak bisa kena apa ilasnya? Abu Bakar. Alhamdulillah Saryadi menjawab Abu Bakar. Ternyata alhamdulillah salah.
Mungkin kena apa semua. Guys, insya Allah berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Sampean harus kalah, menyerah, tidak apa-apa. Uang kena atau hilang semua. Semoga apa yang saya sampaikan berkah. Atau hilang, kantongi uangnya semua. Kantongi. Nah, ini tandanya teman yang nggak punya perasaan. Dibagi dua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita dapat meraih hikmah dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Allahumma amin. Hadirin hadirat, menjelang acara yang terakhir berupa pembacaan surat Yasin dan tahlil serta doa wahba, sebelumnya perlu Al-Fakir informasikan bahwa hall yang ketujuh dari Kemangkatan Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hasan Abdillah Glaemor Banyuwangi akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 8 September 2019, 8 Muharram 1441 Hijriah, jam 12 siang. Tempat di Pondok Pesantren As-Siddiqi, Timur Pasar, Glaemor, Banyuwangi. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahya Syakir dimohon untuk membacakan surat Yasin dan akan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil serta doa wahba oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Busairi. Kepada kedua beliau dipersilakan. الفاتحة ويزيد وتهليل بسورة محاضرة فكهدي مصطفى مصطفى عبد الرحمن وزوجته الرحمن الرحيم اللهم اغفر لهما ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعدائهم فيهدى قومك هم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم زكا ومن خلفهم زكا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوه بأربع جزء ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إن البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعون لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرجع الرحمن دون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأويتناهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ويعملوا بأيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والأجساد كلها وكلهم في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريته بالفلك المشحون بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لا يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون لا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في زبر باكرون هم أسرعوا في ذلك على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسحناكم على مكانتهم فاستطاعوا مضيئا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وعلمناه الشعر وما ينبغي إن هو ذلك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون ولا
يسرون ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يا مفارج الهموم يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد وآله اللهم إنا نستغفرك ونستغفر عنك جلنا وأنفسنا وأموالنا وأزواجنا لنا كل شيء أوصيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كلامك وأمالك وأحيانك من كل شيء ظالم وجبار عليك بأعين يديك ومن شر كل شاكر على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وعظمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بمجيبات الندامة إنك سمع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأهلنا ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسألنا وسلم على المصطفى من صنع الرحمن يا سيدنا ورحمة الله بن عمر وأوصلهم وأرحمه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم بك ورسلك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورزقنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا وفي العافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا الله يا الله يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وبارك وسلم. وصابت وصلح من الرحمن زكاته ورحمه ورسوله ما وصل عنه ومن شياطين الذين ملتزمين اليهم اجمعين ثم الى روح ابائنا فهدنا لشيخنا واستاذنا ومعنا واجب بسنه منك ان الله يتغشاه برحمه والمغفره ويسكن الجنه ويختم لنا كل مسلم في خلق وعافيه وصلح العافيه وعلى كل نعمه صالحه من خلق الدنيا والاخره وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاجركم الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا يأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسي السماوات حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل على سيدنا نبينا والمرسلين. صل على سيدنا محمد الحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعل وما أهلنا من قول لا إله إلا الله هذه أنت واصلة تقدم ثواب ذلك من حضر سيدنا وحبيبنا وشرحنا قراتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح آبائنا خير الأنبياء والمرسلين وأن كل وصلنا وصحبه سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا حسن سيدنا علي وسيدنا حسن والحسن سيدنا فاطمة سيدنا إبراهيم وملك عن أنبياء بني جميع ثم إلى رحمه الأولياء والأحرار والأغصان ساداتنا السوفياء لما يكون شعوب الله وبريا بني يوسف التراب بني غوث ثم الأمر ثم إلى روح آبائنا بعدنا وشهدنا والسكنة فما حلم يدرك الوجه من السنة المهمة والزوس لا يطلع على هؤلاء الحج بن عبد الرحمن محمد بن الله عمر ورسولهم وأولياء والمسلمين إليه. أوصي اللهم ثواب ذلك لله إليهم. اللهم اجعل السعادة لا بين أيديهم. اللهم اجعل إجابا لهم من بابا كلهم أن نجد لهم فرائضنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم انزل رحمة ونعمة وشفاعة من القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة من أبى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat, ada satu lagi informasi bahwa Al Habib Hadi Al Hadar Banyuwangi akan diselenggarakan pada 1 Muharram 1441 atau 1 September 2019 jam